بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کے لحاظ سے فلسطین میں مسلمانوں پر جو ظالمانہ حملے اور ناجائز قبضے یہودی اور اسرائیلیوں کے جو ہو رہے ہیں، اس لحاظ سے ہمیں تمام مسلمانوں کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم لوگ اسرائیل کی تاریخ، فلسطین کی تاریخ، یہودی کون ہیں، ان سب چیزوں کو جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو فلسطین کہاں ہے نہیں معلوم، اور فلسطین پر فی الوقت کس کا قبضہ ہے وہ بھی نہیں معلوم۔ فلسطین کون سا ایریا ہے، غزہ کسے بولتے اور ویسٹ بینک کسے بولتے، اسرائیل کہاں ہے، تل ابیب کیا ہے، یہ سب چیزیں بہت سے لوگوں کو جغرافیائی لحاظ سے معلوم نہیں ہوتا، سوائے کہ وہ میڈیا میں کچھ فوٹوز دیکھ لیے تو اس سے ہی اندازہ ہوتا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود براہ راست نقشے میں دیکھیں کہ اسرائیل کا جو ناجائز قبضہ ہوا ہے وہ کتنے ایریے میں ہے، اور فلسطین اصل اس کا پورا جغرافیائی لحاظ سے کہاں اس کا وقوع ہے، کیسا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں فلسطین کا مختصر تعارف اور اسرائیل کسے کہتے ہیں اس کا مختصر تعارف، اور فی الوقت موجودہ جو یہودی ہیں وہ یہودی کس قدر امریکہ پر اور مسلم ممالک پر قابض ہیں، جس کی وجہ سے مسلم ممالک فلسطین کی مدد نہیں کر سک رہے ہیں، وہ چیزیں ہم آج کی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات ہے، فلسطین یہ ملک شام کا مغربی جنوبی حصے کو کہا جاتا ہے، جس کی حدیثوں میں بہت سی خصوصیت آئی ہے ملک شام کی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی جامع مسجد پر دجال سے جنگ ہوگی۔ ملک شام کو ارض الانبیاء اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو ملک شام کا جو مغربی حصہ ہے، یعنی قبلے کی جہت ایک رہتا، مشرقی جہت ایک رہتی، تو مغربی جہت کے جنوبی حصے میں، دائیں طرف والے حصے میں یہ فلسطین کا ایریا پڑتا ہے۔ بر اعظم ایشیا کے مغرب میں ہے۔ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، تو ان میں سے ایک بر اعظم ایشیا بھی شمار ہوتا، اس کے مغربی جہت میں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو یہ ایشیا ہے، اس کے جو مغرب کا جو حصہ ہے اس سمت میں فلسطین پڑتا ہے، جدھر ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بحر ابیض متوسط کے ساحل پہ واقع ہے۔ بحر احمر بھی ہے، بحر ابیض، بحر احمر، یہ سمندر کا نام ہے۔ اس کے ساحل پہ، کنارے پہ، اب جیسے آپ کو بتایا گیا کہ یہ فلسطین جو ہے 2 طرف سمندر واقع ہیں، ایک طرف اسرائیل قبضہ کیے ہوئے ہے اور دوسری طرف مصر کا لگتا ہے۔ تو یہ جو سمندر ہے نا، اسی کو بحر ابیض بولا جا رہا ہے، کہ فلسطین سے جو سمندر لگا ہوا ہے وہ سمندر کا نام ہے بحر ابیض۔ ابھی آپ کو جو ویڈیو میں دکھایا نا، سمندر کا جو ایریا دکھایا آپ کو، اس کی حیثیت بر اعظم ایشیا اور بر اعظم افریقہ کے درمیان ذریعہ ارتباط کی ہے۔ یعنی بر اعظم ایشیا، یعنی ایشیا کا جو ایک بر اعظم ہے، اور بر اعظم میں تو بڑی خشکی، سمجھے، جہاں پر بڑی آبادی رہتی، اور پھر بر اعظم افریقہ، افریقہ بھی ایک بڑا ملک ہے، اس میں کئی صوبے پائے جاتے ہیں۔ ان 2 بر اعظم کے درمیان میں جو رابطے کا کام کرتا ہے، بیچ میں جو پڑتا ہے وہ ہے فلسطین کا ایریا۔ اس کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ یورپ سے بھی قریب ہے، اور اس کے شمال میں لبنان، اور شمال مشرق میں سیریا، مشرق میں اردن، اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ ابھی جیسے ذکر کرے کہ ایک سمت میں اس کے مصر ہے، اور اس کا کل رقبہ جو ہے فلسطین کا وہ 27,000 مربع کلومیٹر ہے، 27,000 مربع کلومیٹر چاروں طرف سے۔ یہاں کی آب و ہوا بہت معتدل ہے، اور بحر ابیض متوسط کا سارا علاقہ ہی بہت معتدل ہے اور آب و ہوا کا بہترین ایریا شمار ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آپ فوٹوز میں دیکھیں
بہت خوشنما منظر دکھ رہا تھا۔ سرزمین فلسطین یہ دنیا کے قدیم ترین تہذیبی علاقوں میں شمار ہوتی ہے۔ فلسطین کی یہ زمین جدید ترین دریافت کے مطابق، یعنی آج ایسے آلات پیدا ہو گئے، ایک درخت کا ایک لکڑی لے کر بھی چیک کر سکتے ایک درخت کی عمر کتنی ہے، کاغذ لے کے چیک کرتے کہ کاغذ کتنے سال پرانا ہے، جہاں انسانوں کی ہڈیاں لے کے چیک کرتے کہ وہ ہڈیاں کتنے سال پرانے انسان کی ہو سکتی ہے۔ ویسا فلسطین کے ایریے کا جب اندازہ کیا گیا تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے سے 9000 سال پہلے سے شہر بنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے سے 9000 سال پہلے سے شہر آباد ہے، اور زراعت کی لحاظ سے یہاں پر بہت بہترین جگہ، انسان یہاں پر زیتون اور انار اور انجیر ایسے عجیب عجیب قسم کے وہاں پر پھل اللہ نے دیے ہیں کہ بہترین زندگی وہاں انسان گزار سکتا ہے۔ وہاں آب و ہوا، پانی، پھل فروٹ اتنے بہترین ہیں کہ آپ دیکھو جتنے فلسطینی ہیں کتنے گورے گورے خوبصورت، کتنے اچھے طاقتور دکھتے ہیں، حالانکہ غذائیں یعنی معاشی لحاظ سے کتنا وہ پریشان حال دکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں ایک ایسی آب و ہوا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہر انسان صحت مند رہتا وہاں پر اس کے لحاظ سے۔ اسی کی گود میں دنیا کا قدیم ترین شہر اریحا بھی پایا جاتا ہے فلسطین کے وسط میں، یعنی 8000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے، اور یہاں یعنی 8000 سال عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اریحا نامی شہر پیدا ہوا، بنایا گیا۔ فلسطین تو 9000 سال پہلے سے، اریحا جو شہر بول رہا ہوں وہ 8000 سال پہلے سے ہے۔ اور فی الوقت تو مختلف تہذیبیں اب آ گئی ظالم اسرائیل کے مسلط ہونے کے بعد۔ فلسطین میں بہت مشہور شہر ہیں، جیسے اب انڈیا ہے، انڈیا میں مشہور شہر دلی ہے، ممبئی ہے، گوا ہے، حیدرآباد ہے، اور ایسے چنئی ہے، ممبئی جیسے مشہور شہر رہتے، ویسے فلسطین کے مشہور شہر کیا کیا ہیں؟ ان جغرافیائی لحاظ سے رقبے کے حوالے سے دیکھو، انتہائی چھوٹا ہونے کے باوجود فلسطین دنیا کی انتہائی گھنیری آبادی والا ملک ہے چھوٹا سا ملک۔ ابھی ہم نقشے میں تلاش کریں تو ایریا دکھ رہا بھی نہیں، ظالم حرام نطفے کی اولاد جو ہے اس پہ قابض ہو کے اسرائیل دکھا رہا نقشے میں، نیٹ میں تو دکھا رہا ہے لیکن وہ جو کاغذ کا یہ بنا ہے چارٹ میپ اس میں نہیں دکھا رہا ہے۔ تو 1948 میں فلسطین میں 1948 یعنی یہاں انڈیا آباد ہوا 1947، اس کے ایک سال کے بعد 1948، اس وقت جب اسرائیل وہاں پر قبضہ کر کے اپنا ملک ہونا اعلان کیا تھا، اس وقت وہاں پر 27 شہر تھے بڑے بڑے اور 935 دیہات تھے وہاں پر، اس وقت کی بات ہے۔ اب تو تقریباً 70 سال ہو گئے تو اور بہت سے دیہات اور گاؤں بن گئے ہوں گے۔ اس فلسطین کا بہت مشہور شہر ہے، پہلا شہر جسے شہر قدس کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 3000 سال پہلے یہ شہر قائم ہوا۔ فلسطین تو پہلے سے ہے لیکن یہ شہر جو آباد ہوا، جیسے اب دیکھو ہندوستان پہلے سے ہے لیکن ہندوستان میں شہر جو بنتے جاتے وہ بستی آباد ہوتے ہوتے ایک شہر بننا شروع ہو جاتا۔ جیسے آپ بھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے حیدرآباد تھا، اس کے بعد رہتے سکندرآباد ہوا، پھر اس کے بعد ہوتے فلاں شہر بنا، پھر فلاں شہر بنا، ایسے شہر بنتے جاتے ہیں۔ ویسا عیسیٰ علیہ السلام کے 3000 سال پہلے یہ شہر آباد ہوا، شہر قدس۔ عربوں نے اس کی تعمیر کی تھی، اس شہر کو قائم کیا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے عظیم جو مقدس شہر ہے وہ شہر قدسی ہے، چونکہ اسی میں بیت المقدس پایا جاتا ہے شہر قدس میں۔ اس کی وجہ وہی ہے کہ بھئی مسجد اقصیٰ یہاں پائی جاتی ہے اور اسلام کی تیسری سب سے مقدس اور متبرک مسجد ہے، مسلمانوں کا پہلا قبلہ رہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے جانے سے پہلے یہاں تشریف لائے تھے۔ کئی وجوہات کی وجہ سے شہر قدس کی عظمت ہے بیت المقدس وہاں پر ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا بڑا شہر ہے فلسطین کا شہر الخلیل کا نام سے، شہر کا نام ہی کیا ہے؟ الخلیل۔ جیسے آپ حرم شریف میں دیکھے ہوں گے شعر الخلیل بول کے، وہاں پر سڑک کا نام ہی کیا ہے؟
شارع الخلیل. جیسے ہمارے پاس روڈ کا نام رہتا ہے نا بھائی، بنجارہ ہلز روڈ نمبر فلاں روڈ نمبر فلاں بول کے، ویسا وہاں پر شہر کا نام ہے الخلیل، شہر کا نام. اس کی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر وہ شہر رکھا گیا، ابراہیم خلیل اللہ. وجہ کہ آپ علیہ السلام یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام اسی شہر میں دفن ہیں. اس کا ان انبیاء کا یعنی ان متبرک شخصیات کا مدفن ہے وہ شہر. اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر اطہر بھی وہیں پر ہے، شہر الخلیل میں. اور اس شہر کے مغربی کنارے کے یعنی یہ شہر مغربی کنارے کے جنوب میں واقع ہے، فلسطین کے مغربی جہت میں جنوبی حصے میں واقع ہے. یہاں کی آبادی 2008 کے حساب سے 1,30,000 لوگ تھے 2008 میں. تو اب کا اندازہ ہمارا ہے کہ اس سے ڈبل ہو گئے ہوں گے، یعنی اس میں 3 لاکھ کے قریب ہو جاتے ہیں عام طور سے. چونکہ 2008 کا جو فگر تھا فلسطین کا وہ 10 لاکھ کے آس پاس تھا. اس وقت یعنی غزہ کا 10 لاکھ کے آس پاس تھا. اب اس وقت صرف غزہ کا جو آبادی کا فگر ہے وہ 24 لاکھ کے قریب ہے. تو 10 لاکھ سے 24 لاکھ ہو گئے 2008 سے لے کر اب تک، یعنی ڈبل سے زائد ہو گئے. تو ایسے یہاں پر بھی اس وقت 1,30,000 تھے، تو اب ظاہر 3 لاکھ کے قریب ہو گئے ہوں گے. اس شہر کے رہنے والوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مذہب پسند لوگ ہوتے ہیں، اپنے مذہب پہ پابند رہنا، مضبوط رہنا، جمع رہنا، اجتماعی طور پر رشتوں کا پاس و لحاظ رکھنا. اور خاصی شہرت بھی ہے یہاں کے لوگوں کی. اور ایک وجہ خاص طور سے شہر الخلیل کی یہ بھی ہے کہ یہ شہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگیر میں ملا تھا. یعنی جب غنیمت کے مال میں جب دیا جاتا نا کہ آپ وہ شہر آباد کرو لے جا کے بول کے، تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر دیا تھا. اور مشہور اسلامی قائد اور اندلس کے فاتح اور شمالی افریقہ کے جو والی اور حکمران گزرے ہیں حضرت موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ، یہ اندلس کے فاتحین میں شمار ہوتے ہیں. تو وہ بھی اسی شہر کے پیدا ہوئے سے ہیں، شہر الخلیل ان کی پیدائش ہے. اب اندلس کی تاریخ پڑھے تو پھر اس میں موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھے تو پھر سمجھ میں آتا کتنی بڑی شخصیت تھی بول کے. تیسرا شہر ہے یہاں کا فلسطین کا، وہ ہے نابلس. یہ مغربی کنارے کے شمال میں واقع ہے. ابھی یہ بتائے تھے جنوب میں تھا یہ شہر الخلیل، یہ شمال میں واقع ہے. یہ جو شہر نابلس جہاں پر ہے اس کے جنوب میں جبل جرزیم ہے اور اس کے شمال میں جبل ایبال ہے. درمیان میں مشرق اور مغرب سے کھلی ہوئی آبادی ہے، دو طرف کھلی ہوئی آبادی ہے، دو طرف پہاڑ ہیں اس شہر کے. بحر متوسط سے یہ شہر 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جو سمندر ابھی آپ کو دکھائے فوٹو میں اس سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور بہت خصوصیت کی بات یہ ہے کہ اس شہر کے جو مشہور صحابی فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو فتح کیا تھا. اس وقت یعنی 2008 میں اس وقت اس کی آبادی جو ہے 1,40,000 تھی. اب تو ظاہر سی بات ہے وہ 3.5 لاکھ کے آس پاس ہو گئی ہوگی. اور اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ انقلابی تحریکیں جو جذبہ جوش رکھنے والے جو ہوتے ہیں عام طور سے شہر نابلس کے عموماً یہ لوگ ہوتے ہیں. اس لیے اس کو اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو کوہ آتش بھی بولتے ہیں، یعنی آگ کا پہاڑ. کیونکہ جذبہ اور لڑنا مارنا جو کچھ بھی ہے اپنے حق کے خاطر اس کے لیے تیار ہو جاتے. چوڑیاں پہننے والے نہیں ہوتے یہاں کے عام طور سے. اور عموماً یہاں کے لوگ لکھے پڑھے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے مشہور علماء بھی گزرے ہیں جن کی کتابوں سے ہم بہت استفادہ کرتے ہیں. ایک نام بہت مشہور ہے، ہم بولتے اور سنتے رہتے ہیں، علامہ ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ. ان کا نام بہت مرتبہ آتا ہے، حنبلی مسلک کے ہیں، یہ اسی شہر کے پیدا ہوئے ہیں. اور دوسرے قاضی اور فقیہ علامہ مرداوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اسی شہر کے ہیں. اور ایک بڑے محدث اور ادیب گزرے ہیں علامہ شمس الدین سفارینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اسی شہر کے ہیں نابلس کے. اور ایک بہت محقق
مورخ گزرے ہیں محمد عزت دروزہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی شہر کے ہیں۔ تو علمی لحاظ سے نابلس یہ بہت مقبول شہر شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رضی اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو فتح بھی کیے تھے۔ اور چوتھا مشہور شہر ہے فلسطین کا، وہ ہے غزہ، جس کا بھی حال مظلومانہ ظالم اسرائیلیوں کی طرف سے چل رہا ہے۔ اس غزہ کو غزہ ہاشم بھی بولتے ہیں۔ وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف، سلسلہ نسب بھی آتا نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، تو ہاشم بن عبد مناف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل یہیں پر وفات پا کر یہیں دفن ہوئے ہیں۔ تو غزہ کی جو علاقہ ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم کی وفات کی جگہ ہے، وہ مدفن ہے۔ فلسطین کے جنوب میں بحر ابیض متوسط کے ساحل پہ واقع ہے۔ ابھی بولے نا غزہ کے ایک ایریے میں ایک طرف سمندر ہے بول کے۔ اس شہر کو اہم جغرافیائی خط فاصل مانا جاتا ہے، یعنی غزہ ایک طرف مصر کو چھوتا ہے اور دوسری طرف افریقہ کو چھوتا ہے، اس واسطے بہت درمیان میں ہے سمجھو۔ اور بڑی یاد رکھنے کی بات ہے کہ فقہائے اربعہ میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو وطن پیدائش ہے وہ غزہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر پیدا ہوئے، اور اس شہر سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت محبت تھی۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو 204 ہجری میں جو پیدا ہوئے، وہ غزہ سے متعلق اشعار میں فرمایا کرتے تھے، وَإِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَىٰ أَرْضِ غَزَّةٍ وَإِنْ خَانَنِي بَعْدَ التَّفَرُّقِ كِتْمَانِي سَقَى اللَّهُ أَرْضًا لَوْ زَفِرْتُ بِتُرْبِهَا كَحِلَتْ بِهِ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ أَجْفَانِي۔ کیا فرماتے تھے؟ وَإِنِّي لَمُشْتَاقٌ إِلَىٰ أَرْضِ غَزَّةٍ، مجھے ارض غزہ کا بے پناہ اشتیاق ہے، غزہ کی زمین سے میں بہت محبت کرتا ہوں۔ وَإِنْ خَانَنِي بَعْدَ التَّفَرُّقِ كِتْمَانِي، اگرچہ کہ میری جدائی نے، یعنی غزہ بعد میں بچپنے میں ہی والد انتقال ہونے کے بعد والدہ غزہ سے مکہ مکرمہ لا لیے تھے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، تو وہیں ان کی پڑھائی ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد مدینہ آئے، وہاں سے امام مالک سے پڑھے، پھر وہاں سے امام محمد کے پاس کوفہ میں آ کے پڑھے۔ پوری تفصیل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو پیدائش تو کیا ہے؟ فلسطین غزہ کی ہے۔ تو اگرچہ کہ میں وہاں سے دور ہو گیا ہوں، دور ہونے کی وجہ سے میں اپنے شہر سے، میری دوری نے مجھے اپنے شہر میں رہنے کے لیے وفا نہیں کیا، میں وہاں رہ نہیں سکا، لیکن مجھے ارض غزہ سے بڑی محبت ہے۔ سقى اللّہ ارضًا، اللہ اس سرزمین کو ہمیشہ سیراب رکھے۔ لو ظفرت بتربیہا، اگر میں پھر واپس اس سرزمین میں واپس آیا، کحلت بہ من شدت الوجد اسفانی، تو شدت محبت کی وجہ سے میری آنکھوں کا سرما میں اس زمین کے ریت کو بنا لوں گا۔ یعنی اتنی محبت غزہ سے امام شافعی، یعنی اپنی جائے وطن ہے بھئی، اپنی پیدائش کی جگہ ہے، تو یہ محبت امام شافعی۔ ویسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زبردست ادیب تھے، برجستہ اشعار، بہت ادیبانہ اشعار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے رہتے تھے۔ تو یہ عشقیہ، یہ یعنی اپنے وطن سے محبت کا یہ شعر ہے۔ 24 لاکھ کے قریب یہاں کی آبادی ہے غزہ کی، اور اس غزہ کے ایریا کی بہت خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے جوان بہت بہادر ہوتے ہیں، بہت زبردست بہادر ہوتے ہیں۔ اسی واسطے اسرائیلی حرامی اپنے فوجی لباس میں ہیں، گن ہاتھ میں ہے، فلاں ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ فوجیوں سے بھی بڑی ہمت اور شجاعت سے بات کرتے۔ عورتوں میں بڑی شجاعت رہتی ہے یہاں کی۔ غزہ کے مسلمان ہی ہیں جو اس وقت فلسطین کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں، ورنہ خود فلسطین میں رہنے والے جو محمود عباس جس کی قیادت میں ہیں، تو وہ خود ایسا شخص ہے کہ اتنا یعنی بیچ بیچ کا شخص ہے کہ وہ ایریا جا رہا ہے، یہودی آ کے فلسطین بیت المقدس کے اطراف آباد ہو رہے ہیں، کوئی اس سے دلچسپی نہیں رہتی۔ غزہ کے مسلمانوں میں وہ غیرت، وہ جذبہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور 5واں مشہور شہر ہے فلسطین کا یافا، اور یہ تو بہت
बेहतरीन फूल बूटे दरख्त बाग ऐसा आबाद है कि इसको बहरे अहमर की दुल्हन बोलते हैं इसको, याफ़ा को। कनानी लफ्ज़ है ये, याफ़ी का मुहर्रफ, यानी इसका माना ही है कनान की ज़बान में हसीना को बोलते हैं। इसी याफ़ा शहर के करीब जो यहूदियों का इसराइली शहर जो बसा है, उनका जो कैपिटल है तल अबीब, वो याफ़ा से करीब है। ये नाजायज़ औलाद जिन्होंने कब्ज़ा किया है, गासिब यहूदी, और जब ये कब्ज़ा कर रहे थे तो उस वक्त याफ़ा शहर के मुसलमानों ने बड़ी क़ुरबानी दी थी। अब जैसे जाने जा रही हैं याफ़ा शहर के लोग, उस वक्त 1948 में उस वक्त उन लोगों ने क़ुरबानी देकर बचाने की कोशिश की थी। और ये शहर अपनी बंदरगाह यानी तिजारती लिहाज से समंदर के जहाज़ सब चीज़ें जो आके रुकती हैं याफ़ा शहर में रुकती हैं, और खट्टे मीठे फल और ज़रख़ेज़ ज़मीन, बड़ी बड़ी पैदावार यहाँ से इस ज़मीन से बहुत अच्छी उम्दा होती है। छठवां शहर है इस फ़लस्तीन का अका, आइन का फलिफ अका। ये शहर बहर अबियज़ मुतवस्सित के साहिल पर है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 3000 साल पहले इसकी बुनियाद अरबों ने रखी थी, जुरजाशी अरबों ने रखी थी। और सन 16 हिजरी में सहाबी रसूल हज़रत शुरहबील बिन हसना रज़ी अल्लाह तआला ने इस शहर को फ़तह किया था। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम में जब अपनी विलायत थी, यानी वहाँ पर दारुल हुकूमत थी, तो उस ज़माने में यहाँ जहाज़ बनाने का कारखाना यहाँ पर सबसे पहले हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने अका शहर में बुनियाद डाली थी। यानी पहली इस्लामी बंदरगाह की तामीर, जिससे कुब्रस और रूदस की फ़तह के लिए इस्लामी अफवाज, इस्लामी फ़ौज जो समंदरी रास्ते से जाकर अपना हमला कर सके, तो वहाँ जो जहाज़ें बनाने का जो पहला जो बंदरगाह बनी है जगह मुंतखब हुई, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ने इसी को बनाया था, अका शहर को। और यहाँ के लोग भी बहुत मजबूत और ताकतवर और शुजाअतमंद होते हैं। फ्रांसीसी कायद नेपोलियन बोनापार्ट, वो एक मरतबा इस शहर पर कब्ज़ा करने के लिए हमला किया, तो उसे ज़िल्लत की खाकर वापस खाली हाथ लौटना पड़ा था। तो काफ़ी शुजाअतमंद लोग होते हैं यहाँ के। तो 6 मशहूर शहर हैं तारीख़ी लिहाज से। एक तो पहला शहर है शहर अल-कुदस, दूसरा शहर अल-खलील, तीसरा नाबलिस, चौथा गज़ा, पाँचवां याफ़ा, छठा अका। ये मशहूर शहर हैं फ़लस्तीन के। और फ़लस्तीन की जो तारीख़ी मस्जिदें हैं, वो तारीख़ी मस्जिदें तकरीबन 4 मस्जिदें हैं फ़लस्तीन की। देखिए, एक है सबसे पहले मस्जिद अक्सा, जो सबसे बड़ी अज़मत के काबिल है। ये 2,60,000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पे है मस्जिद, 2,60,000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पे है ये। एक लाल गुंबद वाली मस्जिद दिखती है, जिसे मस्जिद अक्सा बोल के दिखाते हैं, वो भी मस्जिद अक्सा ही का हिस्सा है वो। और दूसरा मस्जिद अल जामिल कबीर बोल के है, वो भी मस्जिद अक्सा ही का हिस्सा है। मस्जिद अक्सा की जो असल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की जो तामीर है, उस मस्जिद में छत नहीं थी। बाद में ये जो कुब्बतुस सखरा जो बना है, वो भी छत वाला बना, और ये जो जामे कबीर जो बनी है मस्जिद जो है, वो भी छत वाली बनी। ये बाद में बने से हैं। अलबत्ता है कि जो मस्जिद वाला हिस्सा है मस्जिद अक्सा, जिसकी अज़मत आई है, वहाँ नमाज़ पढ़ने से 50,000 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, वो बग़ैर छत वाला और छत के साथ दोनों है। काफ़ी बड़ा एरिया है उसका। तो इसी को बोले 2,20,000 मुरब्बा स्क्वायर फीट पे हो, 2,60,000। और इस रकबे के बीचों बीच 6 जहतों से एक मस्जिद है जिसको कुब्बा सखरा कहा जाता है। लेकिन मस्जिद अक्सा के नाम से मारूफ दर हकीकत वो इमारत है जो इस रकबे के जुनूबी सिमत में वाक़ है। जो लाल गुंबद वाला दिखता ना, उसके जुनूबी वाले हिस्से में मस्जिद अक्सा शुमार होती है। यानी वो भी है, ये भी है, समझिए, बग़ैर इसके। इसकी तामीर मस्जिद हराम बैतुल्लाह के 40 साल के बाद फ़लस्तीन की मस्जिद अक्सा की तामीर हुई है। दूसरी मस्जिद है मस्जिद इब्राहिमी। ये मस्जिद इब्राहिमी कहाँ पर होगी?
शहर अल-खलील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे जब वो शहर बना है, ये शहर खलील के वस्त में है। खुलफाए बनु उमैया और बनु अब्बास इसकी तामीर जदीद करते रहे और बादशाहत के ज़माने में भी काफ़ी वसी मस्जिद बनाई गई है। और इस वक्त गोया कि समझिए दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मस्जिद यही मस्जिद खलील शुमार होती, समझ रहे, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद ये शुमार होती। इस वक्त इसके अक्सर हिस्सों पर यहूदियों का कब्ज़ा है। 2014 में एक बात पेश आई थी बहुत बड़ा, जैसे अब ये दंगा फसाद कर रहे हैं टेररिस्ट इसराइल, उस वक्त 2014 में भी किए थे। 2014 में मुसलमान फजर की नमाज में सजदे की हालत में थे, यहूदी मुसल्लियों को कत्ल करना शुरू कर दिए थे, बमबारी करना, वो गोली चलाना, दसियों शहीद हो गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हो गए। तो काफ़ी इस मस्जिद के काफ़ी बड़े हिस्से को कब्ज़ा कर लिए लोग। मस्जिद बोले तो ऐसा समझो कि जैसे हमारे पास ये मस्जिद है, जितनी मस्जिद है उतनी चार दीवारी रहती, वहाँ वैसा नहीं रहता, खुली आबादी रहती बहुत बड़ी, उसमें एक हिस्सा मस्जिद का भी बना रहता, तो पूरा हिस्सा क्या होता हो, मस्जिद का ही शुमार होता, तो एकड़ों पे रहती मस्जिद हो। तो अब आप समझ लो कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद हो तो कितनी होगी अब। नूर आलम खैलमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिखने के हिसाब से। तीसरी मस्जिद है मस्जिद जज़्ज़ार, ये आका शहर की सबसे बड़ी जामे मस्जिद है। खिलाफत उस्मानिया की यह तामीर है और बहुत अजीब फ़नकारी से है, पत्थरों पे ही छोटे छोटे नक्श के ज़रिए से छोटा छोटा हाथ का नक्श, वो आप अब दुनिया में कोई कर भी नहीं सकता वैसे बहुत बेहतरीन नक्श के साथ। और इसे सूक़ अबियत सफ़ेद बाज़ार की आखिरी सिरे पर यह वाक़ है। इसका नाम मस्जिद जज़्ज़ार, इस के बानी उस्मानी कायद अहमद पाशा जज़्ज़ार के नाम से ये मस्जिद रखी गई, अहमद पाशा जज़्ज़ार के नाम से, क्योंकि उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी और बनाकर बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें बनाई जो मस्जिद के लिए वफ़ कर दी हो, मस्जिद के अखराजात के लिए, ख़र्चों के लिए पैसा होना है तो बिल्डिंगें बनाकर मस्जिद के लिए वफ़ कर दिए थे वो। इसी में एक मदरसा चलता है मदरसे अहमदिया के नाम से इस मस्जिद में, और जिसके उस मदरसे में काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ज़ख़ीम और बहुत बड़ी बड़ी पुरानी किताबें और मखतूता हाथ से लिखी हुई किताबें भी उस लाइब्रेरी में पाई जाती हैं। चौथी मस्जिद है मस्जिद याफ़ा, ये शेख मोहम्मद यबीबी अल इमाम के नाम से ये मस्जिद है। इन्होंने इसको बनाया था और इसके लिए बहुत से औक़ाफ़ भी मुख्तस कर दिए थे। 2 मंजिला है, यहाँ भी अच्छे खासे कुतुब खाने हैं। माजी में इस मस्जिद के सहन में मदरसा चलता था, लोग वहाँ बैठकर पढ़ा करते थे। ये याफ़ा शहर के बिल्कुल बीचों बीच घंटा घर एक जगह है, वहाँ पर उसके सामने है ये। उसके सुतूनों में संगे मरमर लगे हुए हैं। कैसारिया और अस्कलान के खंडरात से वो संगे मरमर लाकर यहाँ लगाए गए थे। बड़े एहतमाम से मस्जिद की तामीर में काफ़ी ज़ौक़ दिखाते थे उस वक्त के लोग। ये थोड़ा सा तारुफ है मस्जिद फ़लस्तीन और फ़लस्तीन के शहर और फ़लस्तीन के मशहूर मसाजिद का। अब दूसरा है इसराइल, जो इस वक्त कब्ज़ा कर रहा है फ़लस्तीन शहर पर, फ़लस्तीन मुल्क पर। अब वहाँ गज़ा के ऊपर जो इसके बमबारी और ज़ालिमाना हालात चल रहे हैं। अब देखिए कि फ़लस्तीन इसराइल का अगर हमें तारुफ़ कराना है तो एक मौलाना ने बहुत अच्छे अंदाज़ में उसका तारुफ़ कराया है। 9/11 बोल के एक बहुत मशहूर है, यानी 9 तारीख 2011, यानी या 9वां महीना 2011 में वो अमेरिका की 2 बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मिसाइल या किसी के ज़रिए से उड़ाया गया था। तो वो दरअसल कौन करे थे, उसमें तो अफ़गानिस्तानियों को बदनाम करे थे, जिसकी वजह से उसके बाद अफ़गानिस्तान पे हमला करके आगे 10 साल आगे जूते खा के फिर वापस खाली हाथ गए। तो वहाँ से इसराइलियों का हम थोड़ा सा तारुफ़ करा सकते हैं कि जो 9/11 का मास्टर माइंड था, वो मुल्क जो अमेरिका को डॉलर छाप कर देता है, वो मुल्क जो पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम को चलाता है, वो मुल्क जो पूरी दुनिया की इकनॉमिक को कंट्रोल करता है,
جو پوری دنیا کے میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، پوری دنیا کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتا ہے اور دکھا رہا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وہ ملک جس کی فوج کی دنیا میں کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں، دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ وہ ملک جس کے پیچھے پوری دنیا کے سپر پاور کھڑی ہے، یعنی امریکہ۔ وہ ملک جو اپنے اسکول گوئنگ بچوں کو اسلحہ کی تربیت دیتا ہے، یعنی چھوٹے بچوں کو 5 کلاس 7 کلاس کے بچوں کو بھی گن کیسے چلانا وہ تربیت دیتے وہاں پر وہ لوگ۔ وہ ملک جس کی پارلیمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ تیری حدود دریائے نیل سے دریائے فرات تک ہے، یعنی اتنا تمہیں قبضہ کرنا ہے، ناجائز قبضے کرتے جانا ہے، ناجائز اولاد کو یہ سب قبضے کرتے جانا ہے۔ وہ ملک جس کو تسلیم کیے بغیر آپ خطے میں امن سے نہیں رہ سکتے۔ اگر اسے اسرائیل نہیں مانے تو پھر آپ کا امن برباد کر دے گا۔ وہ ملک جس کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے، جس کے پاس مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑی انٹیلیجنس سروسز موجود ہیں، یعنی خفیہ راز معلوم کرنے والے۔ وہ ملک جس کا آج تک پوری دنیا میں اپنا کوئی ذاتی وطن نہیں ہے، ان کا کوئی وطن نہیں ذاتی، وہ سب حرام کے ہی ہیں۔ وہ ملک جس نے فلسطینیوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، جو قبلہ اول کی بے حرمتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ ملک جو مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں اپنی عبادت گاہ ٹیمپل ماؤنٹ بنانا چاہتا ہے۔ وہ ملک جس نے عراق کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر کے رکھ دیا، جس کے جھوٹے پروپیگنڈے پر امریکہ بہادر نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور لاکھوں شہریوں کو ہلاک کر کے ساتھ ساتھ صدام حسین کو بھی عید الاضحیٰ کی صبح پھانسی پر لٹکا کر اپنی بے غیرتی اور نامرد ہونے کا ثبوت دیا تھا۔ وہ ملک جو انڈیا اور امریکہ کے ساتھ مل کر خطے میں امن نہیں ہونے دیتا، اور وہ ملک جو پوری دنیا کے ممالک کو ایک دوسرے سے لڑاتا ہے، اور جس نے معصوم فلسطینیوں کو جن کی عمریں کھیل کود کی اور پڑھنے پڑھانے کی تھیں اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ وہ ملک جس کے بارے میں ہمارا گرین کارڈ سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی وہاں کوئی بھی عام شہریوں کو جانے کی اجازت، دنیا کے دوسرے انسانوں کو جانے کی اجازت نہیں رہتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو ان کی بدعہدیوں کی وجہ سے تنگ آ کر جزیرۃ العرب سے نکال دیا تھا، اور وہ ملک جس کے رہنے والے قرآن مجید جن کو غیر المغضوبی کے نام سے یاد کرتا ہے، وہی ملک ہے جسے یہودیوں نے 1948 میں فلسطینی علاقوں پر زبردستی سے قبضہ کر کے ایک ناجائز ریاست قائم کی تھی، اسی کا نام اسرائیل رکھا گیا۔ ارے سمجھے، یہ ہے تعارف اسرائیل کا، جس نے اقوام متحدہ کی 1967 کی قراردادوں کو بھی پس پش ڈال دیا تھا کہ آپ کا اتنا حصہ، فلسطینیوں کا اتنا حصہ بلکہ جو طے کیے تھے اس کو بھی ماننے تیار نہیں ہوا، جس کے متعلق بہت بڑے مشہور مفکرین نے بھی کہا تھا کہ اسرائیل ایک ریاست نہیں ہے بلکہ ایک ناجائز اولاد ہے۔ یہ اسرائیلیوں کا تعارف ہے۔ ارے سمجھ رہے؟ اب یہودی جن کے بارے میں ہمیں اس وقت جو یہودیوں کا جو حال ہے کہ وہ کس درجے ہر لحاظ سے پاور میں ہیں، جس کی وجہ سے اتنے 57 ممالک ہونے کے باوجود بھی مسلم کنٹریز، لیکن ایک فلسطین کو وہ لوگ ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ دیکھیے کہ وہاں اس وقت عالمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سازشوں کے ساتھ یہودی بہت اہم عہدوں پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھو چنانچہ سڑکوں پر نکل کر نعرے لگانے والے، سڑکوں پہ نکل کے چیخنے چلانے والوں کی باتوں کا تو زیادہ اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ جو اصل جو ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں ملک کی چابیاں ہوتی ہیں، ان سے ملک چلتا ہے۔ تو اب دیکھو حالات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو چلانے والے 85 بڑے بڑے ادارے ہیں، 85 بڑے بڑے ادارے ہیں جو امریکہ کو چلاتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں بولتے کہ بھئی
یہاں کی گورنمنٹ کو چلانے والے اڈانی امبانی ہیں، فلاں ہیں. تو اس طرح وہاں امریکہ کی جو گورنمنٹ کو چلانے والے ہیں وہ 85 ادارے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں. ان 85 اداروں میں سے 54 ادارے کٹر یہودیوں کے ہیں. 54 ادارے کٹر یہودیوں کے پاس ہیں. اور آپ دیکھو دنیا میں بہت مشہور ریسرچ سینٹر ہے سائنس کا، ناسا کی رپورٹ ہے بول کے بار بار سنے ہوں گے، یہ ناسا کی رپورٹ ہے. تو یہ ناسا جو ایک ادارہ ہے جو پوری دنیا کا ریسرچ سینٹر ہے، اس کی سربراہی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. دو ہو گیا. ورلڈ بینک جہاں پر انڈیا کے بھی بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور لیڈر سب اپنا پیسہ لے آ کے وہاں پر رکھتے ہیں، اور وہاں سے وہ پیسہ جو ہے ملکوں کو قرضہ دیتا ہو، انسانوں کو نہیں، ملکوں کو قرضہ اتنے لاکھ کروڑ قرضہ دیتا ہے، اور وہ قرضہ انٹرسٹ پہ دیتا ہے. یہودیوں کی سب سے بنیادی وجہ ان کے زندہ رہنے کی، ان کے ناجائز قبضے کی، وہ ہے سودی نظام. جس دن دنیا سودی نظام کو لات مارے گی اس دن پورا اسرائیل اور پورا یہودی زمین میں دفن ہو جائے گا. وہ پاور میں ہے صرف سودی نظام کی وجہ سے. افغانستان اس وقت جو اوپر اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پر 10 بار پریشر ڈالا گیا کہ تم بھی ہم سے قرضہ لو، لیکن افغانستان یہ بولے کہ ہم روٹی اور پانی کھائیں گے لیکن سودی قرضہ ہم نہیں لیں گے. اس واسطے آج افغانستان کی کرنسی ہندوستان کی کرنسی سے بھی آگے ہے. ارے سمجھ رہے؟ تو ورلڈ بینک ایک ادارہ ہے کہ اس ادارے کے سربراہ بھی یہودی ہیں. چوتھی چیز ہے کہ وال اسٹریٹ، یہ بھی ایک ادارہ ہے. اس ادارے کے ہاتھ میں دنیا کے 80% دولت ہے. سمجھ رہے؟ وال اسٹریٹ جو ہے اس ادارے کے ہاتھ میں دنیا کی 80% دولت اسی ادارے کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ادارہ یہودیوں کے قبضے میں ہے. اس کا جو سربراہ ہے جارج سورس نام کا ایک یہودی ہے. اس وقت دنیا میں 400 لوگ ہیں جنہیں عرب بلکہ کھرب پتی بولتے ہیں. عرب کھرب پتی، ارے سمجھے؟ 10 لاکھ کروڑ جیسے بولتے ہیں نا، ویسے عرب کھرب پتی، 100,000 کروڑ، لاکھ ہزار کروڑ ایسے جیسے بولتے، ویسا عرب کھرب پتی. اور 400 لوگ ہیں. ان میں سے 145 لوگ کٹر یہودی ہیں. 400 میں سے 145 لوگ کٹر یہودی ہیں. یہ لوگ امریکہ کے بزنس پر چھائے ہوئے ہیں. بڑی بڑی کارپوریشنیں ہوں، کمپنیاں ہوں، اور بڑے بڑے فارم کے مالک ہوں، میڈیا اس وقت پورے کا پورا یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. وائٹ ہاؤس شروع دن سے لے کر ابھی تک بھی یہودیوں کی سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے. ان اداروں کے 54 یہودی مالکان ہر وقت وائٹ ہاؤس میں سازشوں کا جال بناتے رہتے ہیں. یہ جتنے 85 ادارے ہیں نا، ان میں سے 54 ادارے ہیں جو یہودیوں کے ہیں. وہ پورے وائٹ ہاؤس جہاں سے اس سپر پاور کا وہ کیا بولتے ہیں اسمبلی ہے سمجھو، وہاں سے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، وہ سب ان 54 ادارے کے یہودی اس میں قبضہ کیے ہوئے ہیں. جو بھی فیصلہ ہونا وہ یہودیوں کے بغیر نہیں ہوتا. حتیٰ کہ دیکھو اتنی بڑی بات ہے کہ وہاں امریکہ کی تاریخ میں بل کلنٹن اور جارج بش جو مصدقہ طور پر فری میسن ہیں، یعنی مطلب یہودیوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں، ان کا دور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم دور رہا ہے. بل کلنٹن کے دور حکومت میں یہودیوں کو وائٹ ہاؤس میں گھسے رہنے اور اقتدار کو اپنے حق میں استعمال کرنے کا جس قدر موقع ملا اتنا ان لوگوں نے اس کو استعمال کیا. تاریخ میں کبھی پہلے ایسا آزادی نہیں تھی وائٹ ہاؤس میں یہودیوں کو گھسنے کی جتنا بل کلنٹن کے دور میں ہوا ہے. اور بہت عجیب بات یہ بھی ہے کہ بل کلنٹن کے دور میں یہ لوگ امریکی انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، میڈیا، جو جمہوریت کے 4 ستون ہوتے ہیں، چاروں ستونوں میں یہودی انتہائی طور پر متحرک تھے. لوگ پورے یہودی تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ 3% امریکی یہودی 97% امریکیوں کو اپنا غلام بنا کے بیٹھے تھے بل کلنٹن کے دور میں. جیسا ہمارے پاس انڈیا میں 3% ہیں جو یہ برہمن لوگ ہیں،
جو اس وقت ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ رہے، جن کی حکومتیں چل رہی ہیں. ویسا امریکہ میں بھی یہی حال تھا، بلکہ تقریباً ابھی بھی ویسے ہی سمجھو. اس دور میں کہا جاتا تھا کہ اگر آپ کو امریکی صدر سے بھی ملنا ہے تو پہلے آپ کو تل ابیب جا کے اجازت لینی ہوگی. تل ابیب اسرائیلیوں کا کیپٹل، سمجھ رہے، یہودیوں کا. تو وہاں جا کے آپ پوچھے تو اجازت لیے تو اس کے بعد آپ کی اجازت ملتی امریکہ کے صدر سے ملنے کی. اتنا یہودی چھائے ہوئے تھے بل کلنٹن کے دور میں. بل کلنٹن کے دور میں کابینہ اور کئی سرکاری اداروں میں یہودی ہی پورے چلا رہے تھے. مختصر یہ کہ یعنی ہر عہدے پر یہودی فائز تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ حکومتیں چلنے کے جتنے ادارے ہوتے ہیں، ہر ادارے پر یہودی اگر قابض ہے تو پھر ملک اسی کے ہاتھ میں چلے گا. تو امریکہ دراصل عیسائی ملک شمار ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہودی ملک ہے. اسے چلانے کے لیے سیاسی طور پہ جن کے قبضے میں ہے وہ سب کے سب یہودی ہیں. اسی واسطے اسرائیل جب حملے شروع کیا، فوراً آ کر امریکہ اسے ساتھ دینا شروع کر دیا، چونکہ وہاں سے یہودی بیٹھے ہیں تبھی آگے ایک یہودی دوسرے یہودی کو ساتھ دیتا ہے. تو یہ اب جب آگے اور بھی مختصر سا تعارف ان کا کسی موقع سے کرائیں گے. تو یہ مالی لحاظ سے اتنے پاور میں ہیں، اور دنیا میں عرب ممالک میں تیل نکلتا ہے، لیکن ان تیل کے پورے نکالنے کی مشینیں اور تیل کی کمپنیاں اور تیل صاف کرنے کی جتنے آلات ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہودیوں کے قبضے میں ہیں. تو اس واسطے عرب ممالک تیل کے مالک ہونے کے باوجود بھی تیل پر قابض یہودی ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو اس واسطے اور یہ لوگ قرضے بھی لیے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے اس سے قرضے لیے ہوتے ہیں، تو ان کے اشاروں پہ ناچنا پڑتا ہے. اس لیے کوئی مسلم ملک فلسطین کا ساتھ دینے واسطے تیار نہیں ہوتا، چونکہ یہودی اتنے پاور میں اس وقت موجود ہیں. یہ مختصر سا تعارف ہے یہودیوں کا. اب یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اتنے پاور میں ہونے کے باوجود بھی، جس سے سارے 57 مسلم کنٹریز بھی اس کا مقابلہ کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں، غزہ اور حماس کے وہ مظلوم مسلمان ان کے لوہے چنے چبا دیے. یعنی میزائل جب داغے تو حیران بحران رہ گئے. اسرائیل امریکہ بھاگتے آیا، میرے حرام کی اولاد کو کیا ہو گیا بول کے آگے اسے گلے لگانے لگا، پھر ساتھ دینے لگا، جب تک میں کھڑا ہوں تیرا کچھ بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس طرح بول کے پریشان ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان غزہ اور حماس کے مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ دنیا جس کو سپر پاور سمجھتی تھی، انہوں نے دکھا دیا کہ سپر پاور نہیں ہے. جب تک کوئی اسے حرام کا ساتھ نہیں دیتا اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے.